السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرا تحقیق کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت جب ہم علماء دیوبند کی عوام کو اور عوام الناس کو، بریلوی عوام الناس کو میں گھیرتا تھا تو ان کے عالم کہتے تھے کسی کی کتاب نہ پڑھنا۔ میں نے کتاب دی، اس کا مطالعہ کرو، وہ آ کر مجھے واپس دے دیتے۔ اس وقت تعصب کی پٹی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی۔ تو مجھے ایکسپیرئنس ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ ٹائل ماربل کا کام کرتا، اس نے مجھے کتاب دکھائی ایک علماء اہل حدیث کی۔ انہوں نے سوال و جواب کیا اور علماء دیوبند پر تنقید کی کہ فلاں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ لکھا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پیشاب کے ساتھ لکھنا، نقصیر اگر کسی کی پھوٹ پڑے تو معالج کہیں کہ علاج اور نہیں ہے، اگرچہ سورۃ فاتحہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ پیشاب سے لکھیں تو ماتھے پہ پیشاب سے من الدم والبول، تو خون کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ اگر سورۃ فاتحہ ماتھے پر لکھ دی جائے کوئی حرج نہیں، اگر شفا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا الیاس گھمن اس کی توجیہ بیان فرماتے ہیں، اگرچہ مجبوری میں خنزیر کھانا جائز ہے تو اس حوالے سے ہے، مگر ایسا نہیں کہا کہ ایسا کرو، حکم نہیں دے رہے ہمارے علماء، صرف توجیہ بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ ایسا کوئی کر لے، معالج بتائے، متقی اور پرہیزگار عالم ہو، حکیم ہو، تو وہ اگر بتائے، اگرچہ اس سے شفا ہوتی ہے، تو کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی کہا گیا ہے اور شفا ہے اس میں، تو اسی بنا پر کہا کہ خنزیر اگر کوئی لکھ لے، خنزیر اگر جیسے جائز ہو جاتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ نہ کھائے اور غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہ کھائے اور مردار جانور نہ کھائے، اگرچہ بیابان ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو خنزیر اتنا کھائے جتنا اس آبادی تک پہنچ جائے، سیر ہو کر نہ کھائے کہ یار یہ ٹیسٹی بنا ہوا ہے، پیٹ بھر کے اچھا سا کھا لوں۔ تو اس کی توجیہ بیان، یہ تو علماء ہی جانتے ہیں، میں تو صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کتاب نہ پڑھو۔ تو وہ علماء اہل حدیث نے سوال اٹھایا اور آگے جواب دیا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ کیسے لکھنا جائز ہے کہ من الدم والبول، تو یہ تو غلط مسئلہ ہے۔ تو مجھے اس شخص نے کہا کہ جو بات میں نے اٹھائی تھی، جس بات پہ کہ علماء دیوبند سچ فرماتے ہیں، بجا فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ تو کسی کی کتاب پڑھے، اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ سیاق و سباق دیکھے گا کہ یہ کس کی بحث چل رہی ہے۔ تو میں تحقیق کے سلسلے میں تھا، اللہ نے مجھے سمجھ دی، میں نے وہ کتاب لی۔ کتاب لینے کے بعد میں نے اس کو کہا، میرا پیارا بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ عالم کیا علماء دیوبند کے ہیں یا پھر علماء اہل حدیث کے ہیں؟ کہا کہ علماء اہل حدیث کے ہیں۔ پیارے بھائی، میں نے کہا یہ سوال لکھا ہے کہ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، نہ کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح کتاب جو ہے ہر بندے کا کام نہیں کہ کتاب اٹھا کر اور مناظرے کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بجا فرماتے ہیں علماء دیوبند، ان کی بات بالکل اچھی ہے کہ کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ جو سیاق و سباق جانتا ہو، دونوں طرف کے مسائل جانتا ہو، مختلفی عالم نہیں ہے تو جانتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر یہ کتاب لے کر وہ عدالت پہنچ جاتا کہ کیس کر دیتا کہ علماء اہل حدیث نے لکھا ہے ایسا مسئلہ، تو اس کے گلے ہی پڑھنا تھا۔ وہاں پہ عالم بھی بٹھاتے ہیں، مفتیان کرام بھی بٹھاتے ہیں، خود وکیل تھوڑا دیکھتے ہیں۔
تو پھر اس کے گلے ہی پڑتا، یہ کتاب اس کے گلے ہی پڑ جاتی ہے، اس کا پھندہ ہی بن جاتی۔ اس لیے کمال ان کی ذہانت ہے علماء دیوبند کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا جو ہے کسی کی کتاب نہ پڑھو، تو اس لیے فرماتے ہیں، اور کسی کے جلسے میں نہ جاؤ، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر بیٹھو گے، جو بات کہیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی، تمہارے سر سے اوپر چلی جائے گی، تم کہو گے جی ٹھیک ہے۔ وہ ایک جیسے جماعت المسلمین کا ایک شخص تھا، وہ آیا، مجھے کہا، اس نے جب تحقیق کا سلسلہ چل رہا تھا مجھے کہا کہ جی تم کہتے ہو حدیث 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 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر جماع کرنا ہے تو دبر سے بھی کرو، قبل سے بھی کرو، تو آؤ تم دونوں طرف سے کرو۔ تو میں نے تھوڑا جھٹکا لگا، میں نے کہا یار میں اس کو کیا بتاؤں۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا۔ دیکھیں اب ایک عامی شخص کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، خود عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، جو ہے عالم کے پاس رجوع کریں۔ میں عالم کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ میرے گلے فٹ پڑ گیا ہے، تو مجھے تو بتائیں۔ کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے عورت کو کھیتی کہا ہے، اور جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی کھیتی ہے مراد، بیج وہیں ڈالنا ہوگا، اروڑی پہ نہیں، گند پہ نہیں، کوڑے کے ڈھیر پر نہیں۔ تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بھی شخص آ جائیں گے، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان سے جو نکل رہا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے مسائل، ایسے لوگ بھی ہوں گے کمینے جو عورتوں کو دبر اور قبل سے دونوں طرف سے کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سٹائل چینج کر سکتے ہو، لیکن آنا وہیں پڑے گا، مکالا وہیں ملوگے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کھیتی، اور جہاں آپ بیج ڈالتے ہیں، آپ کھنڈرات بنجر زمین میں نہیں بیج ڈالتے۔ تو اسی لیے یہ حدیث کا مقصد تھا، مفہوم تھا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اب دماغ خراب کرنے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے کسی کی کتاب نہ پڑھو۔ اگر اتنا عقل رکھتے ہو کہ فہم ہے تمہیں، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فجر کی سنتیں ادا کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا، کتاب بھی بغل میں ہے، وہ جو خود کتاب پڑھ کے اپنے مفہوم نکالتے ہیں، تفاسیر میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بخاری شریف میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور جی جو بخاری نہیں پڑھتا ان کو بخار آتا ہے، یہ جملے فٹ کرتے ہیں۔ تو وہ بغل میں ہاتھ کتاب رکھے ہوئے وہ ہل رہا تھا۔ تو بعد میں ان سے پوچھا کسی نے، پیارے بھائی آپ ہل کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے۔ وہ پرانی اردو جو ہے وہ ایسی لکھی ہوتی کہ مجھ جیسے انسان کو پڑھنے سے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، تو جس کو اردو عبارت نہیں پڑھنی آتی وہ بخاری کیا خاک پڑھے گا، اپنا بیڑا غرق کرے گا اور دوسروں کا بھی کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا مطلقاً نہیں پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے وہ پڑھے، علماء سے رجوع کرے، جو بات سمجھ نہیں آتی خود عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ تو وہ ہل رہا تھا۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا پیارے بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ ٹھمکے لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نماز میں تو اسکنوا فی الصلاۃ، خشوع خضوع کے منافی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے تھے، ہلکی پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کہ جی ہل کے پڑھتے تھے، جیسے لوگ ہیں نا کہ توجیہ نکالتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا۔ نماز کے قریب تب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا انتم السکارى